بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ہے، وہ عورت جسے اللہ نے تمام عورتوں پر برتری عطا فرمائی اور جسے اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے بیٹا پیدا فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عالم تھے، اسی لیے مسجد اقصیٰ کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کی ہوئی تھی۔ حضرت حنا کے ہاں اولاد نہ تھی۔ ایک دن آپ نے درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے کو بڑے پیار سے کھانا کھلا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت حنا کا دل بھر آیا۔ آپ نے بارگاہ الہی میں اولاد کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ نے منت مانگی کہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نذر کر دوں گی۔ بنی اسرائیل میں یہ روایت تھی کہ جو لڑکا اللہ کو نذر کر دیا جاتا تھا وہ نہ شادی کرتا تھا اور نہ ہی دنیاوی کاموں میں حصہ لیتا تھا، صرف عبادت گاہ میں خدمت کرتا تھا۔ حضرت حنا نے اللہ سے بیٹے کی دعا مانگی تھی، لیکن بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہوئی۔ حضرت حنا نے لڑکی کا نام مریم رکھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کی وفات ہو گئی، اس لیے حضرت حنا نے اپنی بیٹی کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس لایا گیا تو وہاں کے علماء کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی آپ کو اپنی کفالت میں لینا چاہتا تھا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مجاورین وہ قلم جس سے وہ توریت لکھتے ہیں اس کو پانی میں چھوڑ دیں۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کی بجائے الٹا بہے گا وہ مریم علیہ السلام کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کا قلم اللہ کے حکم کے مطابق پانی میں الٹا بہنا شروع ہو گیا۔ اس طرح سے بی بی مریم کو اللہ کی منشا کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بی بی مریم کی خالہ لگتی تھی، اس لیے ان سے بہتر اور کوئی ان کی پرورش نہیں کر سکتا تھا۔ جب آپ حضرت زکریا علیہ السلام اور اپنی خالہ کے گھر پرورش پا کر کچھ بڑی ہوئیں تو بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک کمرہ مختص کر دیا گیا جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت مریم دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں تشریف لاتے تو وہاں بے موسمی پھل نظر آتے تھے۔ جب حضرت زکریا بی بی مریم سے پوچھتے کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں تو آپ فرماتی کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو پسندیدہ اور مومنہ بندی میں شمار کیا تھا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ بی بی مریم نہایت عبادت گزار، پاکیزہ اور متقی خاتون ہیں، اور لوگ آپ کی بے حد عزت کرنے لگے۔ پھر ایک دن وہ وقت آیا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس تشریف لائے۔ بی بی مریم ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ بی بی مریم نے فرمایا، اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے تو تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل آپ کو پیغام الہی سے باخبر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں تو تیرے رب کا فرز دادا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ کنواری مریم حیران ہو کر فرماتی ہیں کہ میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ایسا ہی ہوگا،
تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت ہی آسان ہے، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک مار دی، جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ جب بی بی مریم حاملہ ہوئی تو بنی اسرائیل میں یہ خبر تیزی سے پھیل گئی۔ اس پر بہت سے لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزام اور بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے نکل گئیں اور دور ایک مقام پر جا کر قیام کیا۔ آپ اس مقام پر تنہا رہ رہی تھیں کہ ایک دن آپ کو درد اور تکلیف شروع ہو گئی۔ آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئیں۔ آپ جس درخت کے پاس بیٹھی تھیں وہ سوکھا ہوا تھا، لیکن جب آپ تکلیف سے اس درخت کو ہلاتی تو معجزے سے وہ درخت سرسبز ہو کر پھل دیتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام درد سے بے چین تھی اور بدنامی کا بھی خیال تھا۔ آخر کار گھبرا کر کہنے لگی کہ کاش میں پہلے مر گئی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ نے حضرت مریم کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور ندا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو طاقت ملے، پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور اپنی قوم کے پاس آئیں۔ وہاں کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور ہر طرف سے الزام لگانا اور طعنہ بازی شروع کر دیا۔ تب مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم سب لوگ اس سے بات کر لو، تم لوگوں کو تمہارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ کچھ سرکش لوگوں نے کہا کہ بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ یہ سنتے ہی بچے نے بولنا شروع کر دیا۔ بچے نے کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، مجھے بابرکت بنایا ہے، مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوں، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئیں۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی تاریخ وفات 35 عیسوی اور آپ کی عمر 51 سال لکھی گئی تھی۔ اسلام کے علاوہ کیتھولک اور تھوبک عیسائی بھی مریم علیہ السلام کو نہایت ہی احترام اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید میں درج ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی بہترین رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔